خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جائے درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 5۔ نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1442 سنہ ہجری کے ماہ محرم شریف کی آج 5ویں رات ہے پاکستان میں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے قاری صاحب سے پوچھنا تھا، بکھر سے بات کر رہا ہوں، میں غلام رسول۔ عورت کا قبر پہ جانا جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں، تو عورتوں کو قبروں پہ جانے کی ممانعت ہے، منع ہے، قبروں پر جانا تو منع ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر، ان کی قبر منور پر عورت حاضری دے گی، بلکہ جس نے حج کیا اس کے لیے تو قریب واجب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال کرنا تھا کہ جمعے کی خطبے کی اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، تو خطبے کی اذان کا جواب دینا کیسے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ خطبے کی اذان کا جواب جو ہے صرف خطیب کو دینے کی اجازت ہے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو دوسرے شامل ہیں خطبے میں وہ صرف چپ چاپ سنیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں SMS کے ذریعے، جب یہ سب نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ نیا سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے نئے سال کی مبارکباد دینا، کہ یہ بدعت تو نہیں کہلائے گا؟ اس پہ پچھلے مدنی مذاکروں میں گفتگو ہوئی تھی، جمعہ کے مبارکباد یا وہ جمعہ کے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ مبارکباد کسی بھی خوشی کے موقع پر دینا یہ شریعت کے اصولوں کے اندر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس پہ بندے کو جائز خوشی حاصل ہوئی ہے تو اس پہ کہا جائے گا کہ مبارک ہو، مطلب اللہ آپ کو برکت دے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو کتاب لکھنے کے اوپر اس کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اس کا ثبوت کہاں سے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثبوت کون دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تو کسی نے کتاب لکھی ہی نہیں تھی،
تو اس پہ مبارکباد دینے کا سوال پہ نئے گھر پہ مبارکباد دی جاتی ہے، نیا گھر بنتا ہے اس پہ مبارکباد دی جاتی ہے. تو اس طرح کی 50 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں خوشی حاصل ہونے پر مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے پورا ایک رسالہ لکھا ہے آپ نے کہ حصول الامانی باصول التہانی، یعنی مبارکباد دینے کے جو اصول ہیں اس کے ذریعے سے امیدوں کا حاصل ہونا، یہ پورا آپ کا رسالہ ہے. اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں میں مبارکباد دینے کا رواج ہے، اور آخر میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایسے نیک کاموں کے اوپر، جائز کاموں کے اوپر جو مبارکباد دینا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور مختلف مقامات پر جمع ہونے والے اسلام بھائیوں، ان دنوں میں اسپیشلی ہمارے اجتماعات یا کچھ نہ کچھ بیانات کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک اس ماہ مبارک میں اس کے شروع کے 10 دنوں میں خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور ان سب کا ایک ذکر خیر کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے میری درخواست ہے کہ یہ میرے پاس مقتۃ المدینہ کے کچھ کتابیں ہیں، رسالے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی اگر معلومات میں نہیں ہے تو یہ آپ کی معلومات میں آ جائیں کہ یہ رسالے حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اور انہیں لے کر پڑھیں. مثال کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عاشق اکبر رسالہ ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر کرامات فاروق اعظم، یہ بہت پیارا رسالہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ کا کرامات عثمان غنی، یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے. اسی طرح مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت پر کرامات شیر خدا، یہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے اور بڑا معلوماتی رسالہ ہے. اس میں کرامات کے ساتھ ساتھ کئی ایسے وسوسے ہوتے ہیں جن کا اس میں انشاءاللہ آپ کو علاج بھی ملے گا. اسی طرح خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک پر شان خاتون جنت، یہ بڑی خوبصورت و پیاری کتاب ہے، یہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اس طرح امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات، یہ بھی بہت ہی ایمان افروز اور معلومات والا آپ کو رسالہ ملے گا، اس کو بھی لیں. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات، یہ بھی بڑا پیارا خوبصورت رسالہ ہے. کربلا کا خونی منظر، یہ بھی بہت ہی ایمان افروز سبق آموز رسالہ، یہ ایک مکتوب ہے، لیٹر ہے امیر سنت کا، بہت زبردست رسالہ ہے. پڑھنے سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کی محبت بھی بڑھے گی، اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. حسینی دولہا، یہ بھی بڑا ہی ایمان افروز رسالہ ہے. واقعہ کربلا کے عنوان پر یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ جو میں نے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے مطالعہ کرنے سے خود ہمارے ہی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور بیانات اور اس طرح درس وغیرہ کے تعلق سے بھی بہت ہی مفید یہ آپ کو رسالے ملے. اسی طرح سوانح کربلا، جو واقعہ کربلا ہوا، اس میں بھی خلفائے راشدین کا بھی ذکر خیر ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی ذکر خیر ہے، اور واقعہ کربلا کو بھی اس پہ بیان کیا گیا ہے، اشعار بھی ہیں. یہ مفسر قرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے خزائن العرفان تفسیر لکھی ہے، یہ ان کی کتاب ہے. اسی طرح یہ آئینہ قیامت، یہ بھی کربلا کے واقعے میں جو واقعہ کربلا ہوا، بڑا ہی ایمان افروز اس میں بھی بیان ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کی کتاب ہے آئینہ قیامت، واقعہ کربلا پر ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو فضائل بھی ملیں گے اور یہ اس طرح کا نام ہے. تو یہ الحمدللہ مقتۃ المدینہ سے شائع کی ہوئی کتابیں ہیں. کئی رسالہ امیر سنت کے ہیں، المدینۃ العلمیہ نے بھی اس پر وہ کچھ کتابیں شائع کی ہیں. تو یہ ان دنوں کی خاص طور پر مناسبت سے بھی اور دیگر طور پر بھی یہ کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی پڑھیں، ہمارے اعلیٰ اولاد پڑھیں، بچے پڑھیں. اللہ کرے اسکول کالج یونیورسٹیز تک ہم یہ اپنے رسالے اور لٹریچر پہنچانے میں کامیاب ہو، تاکہ محبت صحابہ اور اہل بیت پراپر انداز سے ہمارے روئیں روئیں میں بسے. تو ماشاءاللہ عشق و محبت کے لکھی ہوئی یہ تحریر ہیں، رائٹنگ اس میں میٹر ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو کہ رسالے اور کتابیں بیان کی ہیں،
یہ 525 روپے کا سیٹ پورا پڑے گا. تو یہ بہت ہی پیارے انداز میں لکھی گئی کتابیں ہیں. اللہ لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, تقسیم بھی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہ SMS کے ذریعے سوال آیا ہے, کہتے ہیں میں نے سنا ہے نکاح مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کیا شوہر غیر محرم ہو جاتا ہے؟ جی, عورت کا انتقال ہو گیا تو اب وہ نکاح ختم ہو گیا تو وہ اس کے لیے ایک طرح سے نامحرم ہی ہے. البتہ کچھ احکام میں دوسروں سے اس کا فرق ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اس طرح کی باتیں معروف ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, تو ایسا نہیں ہے. وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے, اور کندھا دینے سے لوگ منع کرتے ہیں شوہر کو, تو ایسا نہیں ہے. وہ عورت کندھا بھی دے سکتا ہے. نماز جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت کے انتقال سے جو نکاح ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, رشتہ ختم ہو چکا. ہاں, البتہ شوہر کا انتقال ہو تو جب تک عورت عدت پوری نہ کر لے اس وقت تک وہ ایک طرح سے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے, یعنی اثر کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ عدت جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے نکاح کے حکم میں ہی ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتی ہے, اس کا نتیجہ ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال بیوی کا انتقال ہوا تو وہ نکاح ختم ہو گیا. میرا نام محمد نوید ہے. میری 3 دن سے ہچکیاں نہیں بند ہو رہی, اس کا مجھے کوئی وظیفہ چاہیے. ہچکیاں بند نہیں ہو رہی ہیں 3 دنوں سے, تو کوئی وظیفہ بتا دیں. اور ساتھ میں بھی عرض کر دوں کہ سنا یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہچکی تب آتی ہے جب کوئی یاد کر رہا ہو, تو اس کا بھی کوئی جواب ارشاد فرما دیجیے گا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھیں, اول آخر ایک بار درود شریف, اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پر دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. ایک اس کا ٹوٹکا یہ کہ کاغذ کی تھیلی, جیسے اب تو پولیتھین کی یہ شاپریں چلی ہوئی ہیں, لیکن کاغذ کی تھیلیاں بھی مل جاتی ہیں. کاغذ کی تھیلی کو ہے نا, اس میں ہوا بھرے, پھونکے مار کے, اللہ کرے گا اس سے بھی رکے گی. اور یہ عوام میں ہے کہ مطلب یہ کوئی یاد کرتا ہے تو ہچکی آتی ہے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا دن ہچکی نہیں آئی تو کسی نے یاد ہی نہیں کیا اپنے کو, اب کیا بنے گا؟ نہ بچہ ابو ابو کر کے لپٹ رہا لیکن یاد نہیں کر رہا نا جو ہچکی آئے. یہ بہرحال عوامی رومر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف وغیرہ مرشد سے پوچھ کر کرنا چاہیے, اور بیمار عابدہ اور منصورہ میں جو وظائف وہ بھی مرشد سے پوچھ کر کریں یا بغیر پوچھے کر سکتے ہیں. برائے کرم اس کے بارے میں جواب عنایت فرمائیں. تمام اوراد و وظائف کے لیے اجازت شرط نہیں ہوتی. سب سے بڑا یعنی کہ وظیفہ تو نماز ہے, اس کے لیے کس کی اجازت لیں گے؟ تو حکم ہے یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. مرشد روکے تو وہ مرشد کے قابل نہیں ہے, مرشدی کے قابل نہیں ہے. نماز تو اللہ اور رسول کا حکم ہے, پڑھنی پڑھنی ہے. تو یوں مطلب, لیکن یہ جو پڑھنے کے اوراد ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ان میں اجازت مفید ہوتی ہے, بعض اوقات زیادہ مفید ہوتی ہے, اور بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر پیر جو اجازت دے گا ورد کی, وظیفے کی, تو یہ اسی کی اجازت دے سکے گا جس کی اس کو آگے سے اجازت ملی بھی ہوگی. بہرحال یہ کہ جس کے بتائے ہوئے وظائف جو ہوتے ہیں نا وہ نہ کیے جائیں. یہ تو ہے مطلب اس طرح کے کیس میں نے دیکھے, میرے پاس بھی آئے کہ وہ کسی نے بتا دیا کہ اتنی بار یوں پڑھ لو رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر, تو یہ کہ پھر وہ چوٹ لگ جاتی ہے, دماغ الٹ جاتا ہے, اور بیچارے کہیں کے نہیں رہتے. پھر اور وظیفے کا مارا ہوا آسانی سے وہ بیچارہ صحت مند ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنا پیر جو ہے اس نے جو شجرہ دیا ہو تو اس کے اوراد وہ شجرہ پیر دیتا ہے, اس کے انڈر چھڑے کہ وہ اجازت مانی جائے نا, دیا اسی لیے کہ پڑھیں. تو اس میں سے جو اوراد ہوں وہ پڑھنے چاہیے. اس میں لمبے چوڑے اوراد شجروں میں ہوتے نہیں ہیں, ہمارے شجرے میں تو نہیں ہے.
کہ جس سے وہ چوٹیں لگنے کا خطرہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ مخارج غلط ہوں، تو ہمارے اس میں تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قاری کو جو سنا دے، عالم کو قاری کو سنا دے جو بھی یہ وظیفے ورد پڑھے گا، تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. کہ بعض اوقات حروف غلط پڑھنے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کا بھی تجربہ ہے. صلو علی الحبیب. اچھا، تو اب منصورہ جو ہے تو یہ چھاپا اسی لیے کہ لوگ پڑھیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کی اکثریت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، لیٹ نائٹ ہوٹلنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، دوستوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ رات کی نیند کتنی ضروری ہے؟ کیا صبح کی نیند رات کی نیند کی الٹرنیٹ ہو سکتی ہے؟ رات کو نیند نہ آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایسا کیا کریں کہ جلدی نیند آ جائے؟ نیند کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ رات اللہ تعالی نے آرام کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تو رات جو ہے وہ سونے کے لیے، آرام کے لیے بنائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بزرگان دین راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ جنرلی رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے، اور عام طور پر اکثریت لوگوں کی رات کو سوتی بھی ہے. یہ بڑے شہروں میں زیادہ تر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ اقوام ایسی ہیں جو رات کو دیر، جس میں رات کو دیر سے سونے میں ہماری قوم جو ہے میمن قوم، یہ زیادہ مطلب مشہور ہے کہ یہ رات کو کم سوتے ہیں. رمضان میں بھی ساری رات عام طور پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یا دیر سے سوتے ہیں عام دنوں میں بھی رات کو. ہر قوم ایسی نہیں ہوتی. جو کام دھندے والے ہوتے ہیں وہ جلدی سو جائیں گے، اسٹوڈینٹس جلدی سو جائیں گے، صبح ان کی مطلب مصروفیات ہوتی ہے. دیہاتوں میں خاص کر لوگ جلدی سوتے ہیں، مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو ایسی قوم بھی ملے گی. عشاء اور نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا مغرب کیا عشاء، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. نمازیں تو پڑھنی ہے، تو فرض ہے. میں ویسے آپ کو عرض کیا، تو رات کو جو آرام کرتے ہیں نا، تو دماغ کا مطلب تقریباً اس کے کچھ حصے ہیں. تو دماغ کا غالباً 82% حصہ ایسا جو رات کو کام نہیں کرتا، وہ دن کو کام کرتا ہے. اور دن کو جو سو جاتے ہیں تو ان کو وہ حصہ کام نہیں کرتا. یہ مطلب تقسیم بھول گیا ہوں، اس طرح دماغ کی تقسیم ہے کچھ. تو اس لیے وہ دن کا سونا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. رات جاگنے اور دن سونے سے، یہ بھی ماہرین جو ہیں ان کی تحقیق ہے کہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. ہر ایک نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں نفسیاتی مرض کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر کوشش بندہ کرے کہ رات کو آرام کرے اور دن کو اپنا کام کرے. بازاریں دن ہی کو کھلتی ہیں، ہر مطلب کام، تعلیمی ادارے یہ وہ سب دینی کو کام کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے رب کریم میری امت کے صبح کے اوقات بابرکت بنا دے. اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو دن کے اول وقت یعنی صبحوں میں روانہ فرماتے. ایک صحابی ہیں جو تاجر تھے، یہ اپنے تاجروں کو یعنی ملازمین کو صبح سویرے بھیجا کرتے تھے. تو اس کی برکت سے وہ صاحب ثروت یعنی مالدار ہو گئے، اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو، کیونکہ صبح کے وقت برکت و کامیابی کا وقت ہے. تو یہ اس طرح کی روایتیں بھی، الترغیب والترہیب جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس طرح کی روایتیں بھی انشاءاللہ مل جائیں گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ اچھا، تعالی نیند صلی اللہ تعالی علی محمد، جن کو نیند نہیں آتی تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ سوال میں یہ بھی شامل ہے. اب یا تو یہ کہ وہاں شور شرابہ ہے تو نیند کم آئے گی، جس جگہ یہ سوتا ہے وہ جگہ پرسکون نہیں ہے، جیسے بچے کلبل کلبل کر رہے ہوتے ہیں، آمد و رفت ہوتی ہے، یا کھڑکیوں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے. دن کے وقت سونے میں یہ زیادہ خطرہ ہے. رات کے وقت بھی بعضوں کا شہر میں اسٹریٹ لائٹ بالکل کھڑکی کے سامنے لگی ہوئی ہے، اس کی روشنی اندر آ رہی ہے، یا قریب میں کوئی دکان ہے، ہوٹل ہے، اس سے آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کے شور شرابے کی. تو ان آوازوں سے بچنے کا کوئی سامان کرے تاکہ نیند آئے. اس طرح جو سگریٹ کثرت سے پیتے ہیں، چائے کافی چاکلیٹ یا سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح رات دیر تک ٹی وی کمپیوٹر یا موبائل پر مصروف رہتے ہیں، تو ظاہر نیند ان کی بھی خراب ہوتی ہے. اور یہ کہ ان کے بالکل یہ کہ نظام جو ہے نا سونے کا وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے. ایک طبی تحقیق کے مطابق ٹی وی موبائل اور کمپیوٹر سے نکلنے والی شعاعیں ریڈیشن براہ راست نیند کے خلیوں کو متاثر کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عموماً ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل سے کھیلتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے. ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچوں کے بیڈ روم میں میڈیا سے متعلق کوئی بھی چیز، مثلا ٹی وی کمپیوٹر ویڈیو گیمز موبائل فون وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ویڈیو گیمز تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو نقصانات ہی ہیں. اس میں گناہوں سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے. اس میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، بہت واقعات خرافات اس میں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے بھی سوالات ہیں. حضور ایک میسج آیا ہے کہ فرشتوں اور انسانوں میں افضل کون ہے؟ منصور بھائی نے پوچھا ہے یہ سوال. فرشتوں کو نفس نہیں دیا گیا، نہ کھانے کی حاجت ہے نہ اور خواہشات ہیں ان کو. عقل ضرور ہے ان میں، اور انسان میں عقل ہونے کے ساتھ ساتھ خواہشات ہیں. تو اس لیے اگر انسان اپنی خواہشات کو مار کر، جو مسلمان خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو مار کر صبر کر کے اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. لیکن بعض فرشتے ایسے کہ جن سے افضل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ رسول ملائکہ جبریل امین، میکائیل علیہ السلام وغیرہ، یہ کچھ فرشتے سے جو رسول ہیں فرشتوں کے، ان سے تو افضل نہیں ہو سکتا، لیکن جنرل فرشتوں سے انسان جو ہے وہ افضل ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام تو یہ الگ رہیں گے، اس میں وہ رسول ملائکہ سے بھی افضل. انڈرسٹوڈ ہے. جی جی، رسول ملائکہ سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تو افضل ہیں. میرے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سارے نبیوں سے افضل ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. حضور ایک سوال آیا ہے کہ مذہبی تقریبات میں ٹائم کی پابندی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے لوگ مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو حال میں جو عورتیں اور مرد مل کر جو یہ دعوتیں کھاتے ہیں، 25 ڈشیں اڑاتے ہیں، یہ مذہبی ہوتی ہے یا دنیاوی تقریب ہوتی ہے؟ یہ کوئی ایک مثال دے دیں کہ جو ٹائم پر ہوتی ہو، پھر اپنے بات کرتے ہیں مذہبی کی. مسجد کا رستہ دکھاتے ہیں ان کو کہ نماز ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو سب سے بڑی مذہبی تقریب جو نماز ہے، الحمدللہ وہ ٹائم پر ہوتی ہے. جمعے کی نماز ٹائم پر ہوتی ہے، عید کی نماز ٹائم پر ہوتی ہے، اور آپ کی دعوتیں ٹائم پر نہیں ہوتی. حکومت چلاتی ہے تو بھی نہیں ہوتی ترکیب، سماجی ادارے چلاتے ہیں کہ ٹائم پر دعوتیں ختم کرو، دعوتیں ٹائم پر شروع کرو،
تو نہیں کرتے. یہاں تک کہ انتظامیہ اگر وہ جرمانے ڈالتی ہے تو جرمانے بھر دیتے ہیں, یا موقع ملتا ہے رشوت کے ذریعے کام چلا لیتے. لیکن ٹائم کی پابندی یہ دنیا دار لوگ نہیں کرتے. مذہبی لوگوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. میں نے نماز کی جو مثالیں دی, اگر غلط ہے تو اس کو رد کر دیں, پھر بات کرتے ہیں, ایسا نہ ہو. تو اب یہ کہ بعض صورتیں ہوتی ہے کہ وہ اس میں مذہبی جو سلسلے ہوتے ہیں, جلسے وغیرہ, ان میں تاخیر بھی ہوتی ہے جو واقعی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عوام کا مزاج جو ہے نا وہ نہیں ہے سیٹ. میں جب چوک اجتماع کرتا تھا اس وقت میں نے یہ ذہن بنایا کہ جلدی اجتماع, جلدی بیان شروع کرنا ہے, تو میں علاقوں میں جلدی پہنچنے لگا. تو مجھے اسلامی بھائی بولتے تھے کہ آپ بہت یار جلدی شروع کرتے ہیں, لوگ تو دیر سے آتے ہیں, آپ تھوڑا یوں ٹھہر جائیں, اس کے گھر چلیں, ادھر رک جائیں. تو میں نے بھی کبھی کبھی کہا یار بھلے بچے کھیل رہے نا, میں ان میں بیان کروں گا, بچوں میں بیان ٹائم پر ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح ہمیں مغرب کے بعد اجتماع شروع کیا. شروع سے ہی دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع مغرب کے بعد. لوگ مجھے بولتے تھے کہ مغرب کے بعد یہ کیا ہے, جلسہ تو 11 بجے ہوتا ہے, اب لیٹ کرو تو ہم آئیں. خیر, میں نے کہا مجھے تو لوگوں کا ذہن تبدیل کر رہا ہے, ان کو ذہنی غسل دینا ہے, ان کے پرانے جو بھی حساب کتاب ہے نا ان کو ختم کرنا ہے, مغرب کے بعد اجتماع میں لانا ہے, ان کو رات جلدی سلا کر تہجد پڑھانی ہے. اور یہ آدھی رات تک تم لوگ نعتخوانیاں کرتے ہو, جلسے کرتے ہو, تو فجروں کے واندے ہو جاتے ہیں, فجر کی نماز کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا میرا ایک ذہن تھا کہ مجھے ایک مطلب تبدیلی لانی ہے معاشرے میں. یہ شروع کی باتیں کر رہا ہوں, میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا شروع میں, نہیں مجھے تبدیل کرنا ہے, مجھے ذہن بدلنا ہے لوگوں کا. تو بہرحال جمع کچھ نہیں جمع, پبلک کی عادت خراب. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ لیٹ آنے کے عادی ہیں, تو اس لیے کہ مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں مذہبی لوگوں پر, 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں, آپ سدھر جاؤ تو جو مقرر ہے وہ سدھر جائے گا. آپ مقرر کو بولو حضرت آپ کو ہم عصر کے بعد سنیں گے, تشریف لائیں گے وہ. اب نعت خوان کو بولو کہ ہم عصر کے بعد محفل کرنا چاہتے ہیں, آپ آ جائیں, ہم رات جلدی سوئیں تاکہ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں. تم لوگ 3 بجے تک رات کو جگا کر رکھتے ہو ہم کو, تو ہم فجر کے لیے ہمارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو بیچارہ نعت خوان کھانا پڑتا ہے, وہ آ جائے گا. آپ سننے والے بنے تو سنانے والا مل جائے گا. تو ایک سنانے والے کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ پر غور کرے, اپنے آپ کو بدلیں. تو صحیح بات ہے, دونوں اپنے آپ کو بدلیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جو خود لیٹ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے, اور جو عوام لیٹ کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں. تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. تالی دعا سے بچتی ہے, لیکن زور کا ہاتھ جو ہے نا یہ عوام کا پڑ رہا ہے. اور میں نے آپ کو دعوتوں کی مثالیں دے دی ہیں. میں نکاح پڑھانے شروع میں گیا ہوں نا, جاتا تھا میں فلاں جگہ ہال میں نکاح ہے. اب میں تو پیسے بھی نہیں لیتا تھا, اور اپنی سواری پر جاتا تھا. کسی اسکوٹر والے کو پکڑ لیا, کبھی کوئی رکشہ ٹیکسی میں بھی جانا ثابت ہے میرا. تو میں یقین مانے ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ ہال کے باہر میں آٹے مار رہا ہوں, قاضی صاحب آٹے مار رہے ہیں کہ دولہا کب آئے گا. گھنٹہ یا گھنٹوں کے بعد دولہا آوے, بارات آوے, پھر بھی قاضی خراب. یہ قاضی مذہبی آدمی ہے, لیٹ آتا ہے. قاضی پہلے پہنچا ہوا ہے, آپ پیسوں کی ہرس میں نہیں پہنچا, پیسہ نہیں دیتے تھے میرے کو. میں پھر بھی میرے ساتھ یہ مطلب حساب کتاب ہوتا تھا. تو اب یہ کہ خامخواہ مذہبی لوگوں سے ہی اگر نعوذ باللہ کس کو چڑے کسی کو, تو یار یہ جنازہ بھی تو ٹائم پر ہی پڑھاتے ہیں نا. مولانا کو بول دو کہ اتنے بجے جنازہ ہے, تو لوگ آ ہی جاتے ہیں نماز میں. اور جنازہ کس دن لیٹ ہوتا ہے, تدفین کا لیٹ ہوتی ہے. جنازے کا جلوس بھی لیٹ نہیں ہوتا عام طور پہ. جنرلی کبھی بارش ہو گیا, کوئی ایسی کوئی آسمانی سلطانی بات ہوگی, وہ الگ بات ہے. عام طور پر یہ مذہبی لوگ جو ہے نا وہ لیٹ نہیں کرتے, دنیاوی لوگ بھی لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی طرف سے کہیں کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم سب کو ٹائم کا پابند ہونا چاہیے, اور نماز ہمیں ٹائم کی پابندی کا درس دیتی ہے. اور الحمدللہ ہر مسجد میں نماز ٹائم پر ہوتی ہے, کم و بیش. اکا دکا کوئی 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کو عام طور پہ ایسا لیٹ نہیں کہتے جس میں قیامت آ جائے.
باقی ہال میں دعوت کا 9 بجے کا ٹائم دیکھ کر 11:30 بجے دعوت شروع کرنا یہ یقیناً لیٹ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کال چلائیے. میرا نام امارہ تاریہ ہے. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب تک جامن کے درخت کی شادی نہ کی جائے تو وہ جامن نہیں اگاتا. شادی سے مراد یہ کہ درخت کے اوپر ریڈ کلر کی چادر یا تو پھر دوپٹہ ڈال کر اس کی شادی کی جاتی ہے، نیچے بچوں کو شکر یا تو پھر میٹھی چیز بانٹی جاتی ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ میرے لیے تو نئی بات ہے. تو یہ دنیا میں جامن کیسی طرح شادی شدہ ہوتے ہیں، کنوارے کے جامن نہیں ہوتے. یہ بھی لگتا ہے کوئی عوامی ٹوٹکا ہے، اللہ بہتر جانے. جو باغ والے ہیں جن کے پاس جامن کے درخت ہیں وہ زیادہ بہتر ہماری اس میں رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ یہ شادیاں کرتے ہیں یا کنوارے جامن کھلاتے ہیں. البتہ یہ کھجوروں وغیرہ کے درخت میں وہ کچھ ہیں بعض درخت جن میں نر مادہ کی ترکیب تو ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی کوئی نکاح کا حساب کتاب نہیں ہوتا. پیوند کاری تعبیر اس کو بولتے ہیں. پیوند کاری جی. کھجور کا ایک درخت ہے وہ تو کھجور دیتا ہی نہیں ہے، تو وہ نر ہوتا ہے. مادہ ہوتی ہے وہ کھجور دیتی ہے، تو وہ نر کا کچھ لے کر شاخ وغیرہ کو حصہ مخصوص ہوتا ہے، چھلکے ہوتے وہ ہیں لے اس کے. کر وہ مادہ درخت کے ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں. اس کے چھلکے ترکیب ہوتی ہے ان کی. یہ جو لکل فن رجال، تو ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو یہ اس کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح یہ کرتے ہیں. تو اس سے کھجور میں پھر کھجوری کے درخت میں کھجوری میں کھجور لگتی ہے. اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے دعا کرنا کہ اے اللہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما، آمین. کیا ایسا عمل سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جزاک اللہ خیرا. اصل میں اس کو کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مغفرت سے مراد یہ ہے بلا حساب کہ اصلاً کسی کا کوئی حساب ہو ہی نہ اور اس کو جہنم کے اندر داخل کیا ہی نہ جائے. تو ایسی دعا کرنا یہ منع ہے، اس لیے کہ یہ حدیثوں کے مضمون کے خلاف ہے. یعنی کیونکہ کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ جہنم کے اندر بہرحال اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لوگ نکالے جائیں گے. تو یوں دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد کو بغیر کسی حساب و کتاب کے یعنی اصلاً اس کو جہنم کے اندر ڈالے ہی نہ اور جنت کے اندر داخل کر دے، یوں نہیں کہہ سکتے. تو یوں کرنا چاہیے دعا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، گھر میں لڑکیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، کیا پڑھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. مینڈک سوار بچو پیج نمبر 24. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر 312 ٹائم پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. پڑھنا کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 ٹائم یہ پڑھنا ہے. پھر رشتے کی نیک رشتے کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ شادی بھی جلد ہوگی اور خاوند بھی نیک ملے گا، شوہر بھی نیک ملے گا انشاءاللہ. ایک اور ورد ہے یا ایک اور طریقہ، یا حیو یا قیوم 143 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا وہ لڑکا جس کی شادی نہیں ہو رہی اپنے بازو میں باندھے، اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. لڑکی یا لڑکی نمبر 3 لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو،
تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون والی سورت 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھیے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عامر رضا ہے، کیا قبر اور جنت میں ہم آسان کا جواب دے گے اور نماز پڑھیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ خیر جنت میں تو عبادت کا مکلف نہیں ہوگا بندہ، وہاں تو پڑھا نہیں کہ وہاں اذانیں ہوں گی، البتہ قبر پر اذان ہوگی۔ اب وہ تو قبر کا معاملہ تو ایسا نا کہ ایسے بھی خوش نصیب ہوئے کہ جن کو قبر میں نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت ملی ہے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ تھے، جب یزید پلید نے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر حملہ اس کے لشکر شر نے وہ کیا تھا، لشکر سراپا شر نے، تو مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی تھی اور گھوڑے باندھے گئے تھے اور معاذ اللہ گندگیاں ان لوگوں نے کی تھی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ تھے، یہ فرماتے کہ میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا، یعنی جیسے کہ ہم جس کو پاگل بولتے ہیں، ایسا ہو گیا کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، آتے تھے دیکھ کر چلے آتے تھے مجھے، ورنہ یہ قتل کر دیتے تھے کہ چھوڑو یہ تو پاگل آدمی ہے۔ تو یہ بولا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے قبر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے برابر اذان اور اقامت کی آوازیں میں سنتا تھا اور اس کے مطابق نمازیں اپنی پڑھتا تھا۔ تو اب یہ عام آدمی قبر میں اذان کا جواب دے گا ایسا کوئی ہے، مطلب پڑھا بھی نہیں اور ہے بھی مشکل۔ اس میں جو خاص یا خص الخواص جن کو اللہ پاک اجازت دے اور وہ اگر دیں تو اس کی رحمت سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال آیا ایک SMS کے ذریعے، میں ذرا اس کو اپنے انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں۔ اب آج کل اسٹیٹس کا دور ہے تو لوگ اسٹیٹس پر اپنی مختلف خوشیوں کی، مختلف چیزوں کی خبریں، ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی ناجائز چیز بھی جیسے نہیں ہوتی، نہ میوزک ہے، نہ بے پردگی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ ان اسٹیٹس پر لگائی گئی ویڈیوز یا تحریر یا کسی بھی چیز کو نیگیٹو ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو اس نے یہ لگا دے رہے اور ڈیڑھ شاری کر رہا ہے، اس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اچھا کام کیا تو اپنی حد تک رکھے، اپنے پاس رکھے۔ تو اس طرح کے کومنٹس پاس کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ جو یہ کر رہا ہے بظاہر کسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کو ریاکاری کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر یا ڈیڑھ شاری کے طور پر کوئی کلام کیا جا سکے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے بچے، یا اسٹیٹس لگانے والے کو خود کو بچنا ہے یا اس کے اوپر کمنٹس دینے والے کو بچنا ہے؟ بندہ غور کر لے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں اسٹیٹس پر تو اس میں کمنٹس کس طرح کے آئیں گے۔ اگر اس کو یوں لگے کہ میں اگرچہ صحیح ہوں لیکن لوگ میری برائیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، مجھ پر تہمتیں دھریں گے، تو اس کو مسلمانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے اس طرح کا اسٹیٹس لگانے کا جو شوق ہے اس کو دبا دینا چاہیے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، تاکہ میری وجہ سے کوئی جہنم کا حقدار کیوں بنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب رائے ہے کہ لوگ جو اس طرح کے کومنٹس دیتے ہیں الٹے سیدھے، ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ریا کر رہا ہے۔ ریا جو ہے نا، اس کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ کسی پر اپنا عمل ظاہر کرنا، اگر یہی ریا ہوتا تو مسجدیں نہیں ہونی چاہیے
کہ لوگ وہاں علل اعلان نماز پڑھتے ہیں باجماعت. تو یہ ریا، اگر کسی عمل کا ظاہر ہونا یا خود ظاہر کرنا یہی ریا ہوتا پھر نماز کا کیا کرنا ہے؟ کیا تے ہوا؟ یہ داڑھی رکھنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، نیکی ہے. یہ رکھی جائے نہ رکھی جائے یہ ظاہر ہو گیا نا یہ عمل، تو اس کو چھپا ہی نہیں سکتا، امپوسیبل. حج کا کیا کرنا چاہیے؟ میدان عرفات میں لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں، اور جاتا بھی ہے تو بائی ایئر جاتا ہے بندہ، رشتہ داروں خاندان والوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں، لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، دعا کا کہہ رہے ہیں، بارگاہ رسالت السلام کا کہہ رہے ہیں. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہی بھی علل اعلان ہو رہا ہے، ریا ہے کیا؟ عمرے کا کیا کرنا ہے؟ تو یوں تو ہزاروں نیکیاں ایسی ہیں کہ جو عام ہوتی ہیں. بچہ جانتا ہے کہ شادی نکاح سنت ہے، النکاح من سنتی، ہے نا، سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو علل اعلان ہی تو ہوتا ہے، اور گواہ بھی شرط ہے اس میں. اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو ظاہر ہو، یہ تو عمل ظاہر کر رہا ہے سنت نکاح کا، اس کو چپ چاپ کرنی چاہیے تاکہ پولیس اٹھا کے لے جائے کہ دونوں کیا کر رہے تھے. تو نکاح کا تو فارم بھی بنتا، سب کچھ ہوتا ہے. تو عمل کا ظاہر ہونا یا کسی کا ظاہر کرنا یہ ریا نہیں ہے. ظاہر کرنے والے کو غور کرنا کہ بھئی یہ ظاہر کر کیوں رہا ہوں، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرے کو آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی اتنا بہت میں نے عرض کر دیا کہ جو طرح طرح کے الٹے سلٹے جو کامنٹس دے کر اپنے نامہ اعمال میں خرابیاں جمع کروا رہے نا، بس یہ توبہ کرے. اور یار یہاں تو کم از کم اس بات کو اپنا لو، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہے نا، بولتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو یہاں اپنی ہی دیکھ، یا شیخ اپنی آخرت دیکھ، یا شیخ اپنا اعمال نامہ دیکھ، یا شیخ اپنے اچھے برے انجام کو دیکھ کہ میرا کیا بنے گا. کسی کی پنچایت کائے کو، فکر کائے کو، ایسی فکر مائنس والی فکر. ہاں یہ کہ جو بے نمازی اس کو نمازی بناؤ کہ یہ بھی مسجد میں دھوم دھام سے سر عام آ کر نماز پڑھے. کہ نماز علل اعلان جو پڑھ رہے ہیں یہ ریاکار تھوڑے ہی ہیں. پھر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، امام صحابہ بھی ہیں، نماز پڑھاتے ہی تھے نا، مسجد نبی شریف کے امام تھے نا میرے آقا، علل اعلان پڑھاتے تھے. کیا کہیں گے؟ اس لیے وہ ایک دم سے مطلب کسی کو کہ کوئی اپنا عمل ظاہر کرے تو ہم ٹھا کر کے بول دیں کہ ریاکار ہے، توبہ استغفر اللہ. اس کے دل کا حال تو رب جانے. ہم یہ ریاکار کہہ کر گناہگار ہو گئے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں کہ وہ ریاکار ہے. پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے جو ہمارے فیس بک کے پیجز ہیں، میں اس میں سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے اپنے پیجز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کومنٹس پر میری نظر گئی. اتنے مطلب میں اس کو بول کر بھی کیا وہ بیان کروں، اتنی عجیب و غریب کومنٹس ہوتے تھے، جیسے لگتا تھا کہ ان کو شاید کوئی اچھا پہلو کسی چیز میں نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا. اور آپ نے پچھلے دنوں دعوت کے عنوان پر بھی ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ دلائی تھی اعتراض کے تعلق سے، کہ اور ایک اچھا مثبت سوچ ہی رکھیں اور اچھے پہلو کو تلاش کریں. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیگیٹو آتا ہے یا منفی بات آتی ہے تو پھر آپ کے ذہن کی بات ہے اس کو اچھا. پھر یہ کومنٹس جب آپ دے رہے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ بھائی آپ نے مجھے آ کر میرے کان میں کہہ دیا، مجھے آ کر بتا دیا بھائی تمہارا یہ، جب آپ نے لکھا ہے اور وہ ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے کومنٹس کو، تو آپ سوچئے کہ آپ اپنی اس بدگمانی یا جو بھی آپ کے الفاظوں میں یا کومنٹس میں خدا نہ خواستہ کا تہمت لگ رہی ہے، بہتان لگ رہا ہے، سر کوئی چیز لگ رہی ہے، آپ سوچئے پڑھ کتنے لوگ رہے ہیں. تو اس میں نیچے کومنٹس میں اس کو لوگ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پھر نیچے پھر وہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں عجیب و غریب ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت سی ایک بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ جب شریعت، اسلام و دین کسی کام یا کسی عمل کے معاملے میں مذمت نہیں کرتی تو پھر ہم کون ہوتے مذمت کرنے والے. تو ہمیں اسلام، دین و شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور حسن ظن قائم رکھ کر چلنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اور پھر امیر سنت بہت اچھی بات ارشاد فرمائے کہ ہر چیز دینے سے پہلے سوچ لیا کریں. بعض لوگ اپنی کچھ فیملیز کی چیزیں بھی بلا وجہ کی اسٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں، یا ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جو مطلب دیکھنے والے کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، گناہ کی طرف بلا رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر وہ
جب شریعت ایک چیز کی منع کرے گی تو پھر وہ منع ہی ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ کمپیوٹر ہیں ان کا موضوع حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت ان سے سوالات کریں گے، یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے بڑھتے ہیں فریدی کمپیوٹر کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریدی کمپیوٹر، ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عثمان احمد رضا ہے. عمر بھی بتا دیجئے. میری عمر 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح کریں، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کب اور کہاں ہوئی؟ آسمانی ولایت کے آفتاب سلسلہ علیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سلطان العظیم بعان العاشقین شیخ الاسلام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر فاروقی انفی چشتی 569 ہجری میں مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے شہر کے قصبہ کوتوال میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ علیہ کا اصل نام مسعود ہے. مشہور القابات بھی بتا دیجئے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں. بابا فرید الدین اور گنج شکر، 3 آپ کے مشہور القابات. اچھا، آپ کے والد صاحب اور پیر و مرشد کا نام بھی بتا دیجئے. آپ رحمت اللہ علیہ کے ابو جان کا نام شیخ جمال الدین بن سلیمان ہے اور پیر و مرشد کا نام سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا، فریدی کمپیوٹر، لبیک. حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے چند خلفاء کا نام بھی بتا دیجئے. سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین، مخدوم المشائخ علاء الدین علی احمد صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سبحان اللہ. آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، نفس بکتا ہے بھوک پکار رہا تھا. اس کے بہلانے کے لیے کچھ کنکا اٹھا کے منہ میں ڈالتے، وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا، تبھی آپ کو گنج شکر سے مشہور کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، فریدی کمپیوٹر، حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ تعداد اور نام بتا دیجئے. اللہ پاک نے آپ کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. بیٹوں کے نام شیخ نصیر الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ بدر الدین سلیمان، خواجہ نظام الدین، شیخ یعقوب، اور بیٹیوں کے نام بی بی مستورہ، بی بی شریفہ، بی بی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی، سیزر. تو آپ نے سمجھانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والوں سے نہیں، مجھے سوئی دو، میں جوڑنے والوں سے ہوں. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ علیہ کی چند عادات مبارکہ،
کے بارے میں بتائیے. آپ رحمۃ اللہ علیہ رحم دلی اور حسن اخلاق جیسے عمدہ اوصاف کے مالک تھے. لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے، چھوٹوں پر نہایت شفقت فرمایا کرتے. جو بھی غلطی کر بیٹھتا اور ایکسکیوز کرتا اس کا ایکسکیوز قبول فرما لیا کرتے. جو بھی آپ پر ظلم کرتا اس سے بدلہ نہ لیتے اور معاف کر دیا کرتے. میری ہر ادا سے یا نبی سنت جلگتی ہو، جدھر جاؤں شہاں خوشبو وہاں تیری مہکتی ہو. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین کا وصال مبارک یعنی انتقال کب اور کس حالت میں ہوا؟ فاطمہ الحرام 664 ہجری میں مطابق 17 اکتوبر 1265 کو نماز پڑھتے وقت جب سجدے میں گئے تو آپ نے بلند آواز سے یہ کہا، یا ایو قیوم، فوراً ہی روح جسم سے جدا ہو گئے. آخری وقت میں یا حیو یا قیوم، سبحان اللہ، زبان پر جاری ہوا. سجدے میں وہ بھی سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے، جس رات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف ہوا، اس رات ایک بزرگ نے خواب میں کیا دیکھا؟ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور یہ آواز آ رہی ہے کہ خواجہ فرید الحق حق سے جا ملے اور اللہ پاک آپ سے خوش ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا فریدی کمپیوٹر، یہ تو بتاؤ کہ آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ کا مزار شریف پون اول پنجاب پاکستان کے پاک پتن شریف میں ہے. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آپ کے مزار کی تعمیر کا سلسلہ کس انداز سے ہوا؟ دہلی سے سینکڑوں قرآن حافظ بلائے گئے اور مزار شریف کی ہر ایک اینٹ پر 11 دفعہ قرآن پڑھایا گیا. کیا ماشاء اللہ. اچھا کوئی حکایت سنائیں گے؟ جب آپ کی امی جان نے پہلی بار نماز کی تلقین کے بارے میں بتایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، روزگار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو براؤن شوگر جو آپ کو پسند تھی وہ ملا کرے گی. آپ کی امی جان نماز پڑھنے کے بعد مصلی کے نیچے براؤن شوگر رکھا کرتی ہیں. ایک دن آپ کی امی جان براؤن شوگر رکھنا بھول گئیں اور نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ شکر ملی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر ملا کرتی ہے. آپ کی امی جان رونے لگ گئیں اور اللہ پاک کی اس غیبی مدد پر دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگ گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بڑی تیاری کر کے آپ نے جوابات دیے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ کریم آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے، سنتوں کا عظیم مبلغ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ مدنی منع کو 2600 روپے پیش کیے جائیں گے اور اس کے ان کے والد صاحب کو مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میری طرف سے مدنی قافلے کی دعوت بھی پیش کر دیجئے. جی اس وقت وہ ادھر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ اور فرما رہے ہیں کہ جب مدنی قافلے کھلیں گے میں تب جاؤں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے کس کو طلاق دی تھی؟ دنیا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलाक दी अपनी जोजा को, अपनी बीवी साहिबा को? ये सवाल कल चला था, तो मैं मतलब समझा कि ये सोशल मीडिया पर इस तरह के आते रहते हैं बाज़ औक़ात कंफ्यूज करने वाले सवाल, कि कहीं ये उनमें से हो। तो इस पर कुछ मैंने मतलब जुमले कहे थे, फिर मुझे बाद में यूं तवज्जो गई कि ये सवाल शायद ऐसा ना भी हो, और सवाल पूछने वाला जो है, सवाल करने वाला, उसकी नीयत ये ना हो। तो मैं सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन जिन्होंने सवाल किया उनको ये मेरी बात बुरी लगी हो, तो इसलिए मैंने ये सवाल चलवाया आज, ताकि मैं उनसे जवाब भी दे दूं। मुझे जवाब बाद में मिल गया किसी की तरफ से, तो मैंने कहा माफी भी मांग लूं, मुझे माफ कर दें आपको अगर बुरा लगा हो तो, और सोती पैगाम दे दें कि आपने माफ भी किया और मुझे तोहफे में मदनी काफिले की नियत भी भेज दें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मंगतों पे नजर ये शकर, मंगतों पे नजर ये शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन। मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर, मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। देते हैं सदा ख्वाजा कलियर, देते हैं सदा ख्वाजा कलियर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन। यूं बाबा तेरी बारात सजी, यूं बाबा तेरी बारात सजी, पीछे है वली
اگر نماز پڑھنے کے دوران کوئی کیڑا مکوڑا سجدے کی جگہ پر آ جائے تو کیا اسے ہاتھ سے یا پھونک مار کر ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، عمل قلیل کے ساتھ اسے یوں دھکا مار دیں گے اس چیز کو تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے، کیونکہ یہاں تکلیف ہے نا اس کی وجہ سے، تو ہٹانے میں حرج نہیں ہے۔ کیا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ وہ قرآن پر جو فرشتے قدرت نہیں رکھتے، تو نمازی کے منہ پر منہ رکھ کر وہ تلاوت کی لذت لیتے ہیں، تو اس لیے وہ نمازی کو چاہیے اس کا منہ صاف ہو۔ اگر اس کے دانتوں میں کوئی غذا کا ذرہ وغیرہ ہو تو اس سے فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں۔ البتہ فرشتوں کو تلاوت کی قدرت نہیں دی گئی، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن لایا بھی کرتے تھے، اور ہر سال حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا بھی کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کو سناتے اور حضور علیہ السلام ان کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ اور حیات ظاہری کے آخری رمضان میں 2 بار دور کیا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک مقام پہلے تو تھا، میں نے زیارت کی ہے، اب بھی ہو سکتا ہو، ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور یہاں وہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آپ نے ہو سکتا ہے زیارت کی ہوگی اس جگہ کی، باب جبریل کی طرف اندر کے حصے میں وہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ صاحب صفا کا چبوترا، جی وہ تو دیکھا ہے، اس کے سامنے جگہ بھی موجود ہے، چبوترا نا ابھی ہے نا یہ موجود۔ ہاں، صاحب صفا کا چبوترا بھی ہے اور اس کے سامنے جگہ بھی موجود ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ اس جگہ پر حضور علیہ السلام اور جبریل امین دور کیا کرتے تھے، یہ معلومات نہیں ہے۔ یہ اس کے بارے میں بتاتے تھے لوگ کہ یہ اس طرح یہاں اس کی یادگار ہے، یہ پرانے عاشقان رسول بنا کر گئے تھے، یہ چبوترا جو باقی رکھا گیا ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ کسی کا گھر ہیوی ڈپوزٹ پر لے کر اسے کرائے پر دینا کیسا؟ ہیوی ڈپوزٹ، بیانہ ڈپوزٹ شاید، اصل میں یہ مختلف، آپ نے بولا لفظ، یہ ڈپوزٹ ہی ہے، ڈپوزٹ ہیوی ہوتا ہے۔ اس کے میں مختلف صورتیں ہیں، جیسے کرایہ عام طور پہ مثال کے طور پر 10,000 روپیہ ہے اور جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ 1,00,000 روپے مثال کے طور پہ دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے دے دیا، تو اب 10,000 کی جگہ جو کرایہ بن جاتا ہے وہ 2,000 3,000 روپے اس طرح کم ہو جاتا ہے، تو یہ سود ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر پوچھنے والے کا مقصد یہی تھا تو اس کا جواب یہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج شب عرس ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور آج یہ اس ہفتے کا جو رسالہ ہے، امیر علیہ سنت جو ہر ہفتے رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، وہ رسالہ بھی سیرت بابا فرید ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ ریڈ اینڈ لسن ایک اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، تمام رسائل پڑھ اور سن سکیں گے۔ الحمدللہ اس کو پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ دعا فرماتے ہیں، یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ سیرت بابا فرید کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو اولیاء کرام کا عاشق بنا اور ان سب کو بے حساب بخش دے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فضل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کے بارے میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کس نے حفظ کیا تھا؟ حضرت علامہ احمد بن عمر حموی حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے دور میں سب سے پہلے انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے اور قبیلہ خزرج میں سے حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم حفظ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں تو کیا وہ ایک ٹائم میں اتنی اموات واقع ہوتی ہیں خود ہی روح قبض کرتے ہیں یا انہوں نے کوئی اپنے آگے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں؟ اگر اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ خود خاص لوگوں کی ہی روح قبض کرتے ہیں؟ بے شک آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، آپ کی تعاون، اور یہ بھی ہے کہ اکیلے روح قبض کرتے ہیں، یہ بھی ہے. تو اللہ کی قدرت سے زمین ان کے سامنے کف دست کی طرح کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ ہتھیلی، کف دست مانے ہتھیلی، ساری مخلوق ان کے سامنے ہوتی ہے. تو جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ آپ اس کی روح اچک لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں. یہ بھی روایتیں ہیں. یہ سب نظام قدرت ہے، اس میں مطلب کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اتنی طاقت دے دیتا ہے. تو جب فرشتے کو اتنی طاقت ہوگی تو نبی کو کتنی طاقت ہوگی؟ پھر نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کتنی ہوگی کہ ہتھیلی کے سامنے ساری مخلوق فرشتے کے سامنے ہو اور اللہ کے پیارے محبوب کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ چلے گی کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں بلکہ ابھی بھی حالیہ بارشوں کا سلسلہ کراچی شہر میں بھی جاری ہے اور بھی مقامات پر بارشیں ہو رہی ہیں جس سے کافی پانی بھی جمع ہوا اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تکلیف میں بھی آئی ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، دعوت اسلامی کا ویلفیئر کا ایک پورا شعبہ ہے. اس ویلفیئر کے شعبے کے تحت جو کچھ کوششیں کی گئی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے کہ نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا کچھ غم ہم بانٹ سکیں، تو اس کے لیے جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں آئیے اس کی کچھ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. گزشتہ کچھ روز قبل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی تیز بارش نے سرجانی ٹاؤن کراچی کے مختلف گوٹھوں اور دادو کے علاقے جوئی کے اطراف میں واقع گوٹھوں کے مکینوں کے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے. گھروں میں پانی بھر جانے کے باعث انہیں کھانے پینے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دعوت اسلامی کے جہاں 107 سے زائد شعبہ جات ہیں وہیں آقا کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی ویلفیئر قائم کی گئی جس کے بنانے کا مقصد آفات و بلیات اور مشکل وقت میں لوگوں کی خیرخواہی کرنا ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دعوت اسلامی ویلفیئر کراچی کے ذمہ داران نے سرجانی ٹاؤن کے مختلف گوٹھوں کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود افراد میں کھانے پینے کا سامان تقسیم کیا. دعوت اسلامی ویلفیئر کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ سرجانی ٹاؤن کے مختلف گوٹھوں کے کافی لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. گوٹ میں سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4B کا علاقہ ہے. اسلامی بھائی ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ آگے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ابھی بھی بہت پانی ہو، وہاں امداد نہیں پہنچ پا رہی، تو اب یہاں سے ان کے لیے پکے ہوئے کھانے
ہیں, منرل واٹر کی بوتلیں ہیں, یہ سب لے کر ہم انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ہم نے مزید یہ بھی پلان کیا ہے کہ اس علاقے کے اسلامی بھائیوں کو راشن بھی انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. یہ بسم اللہ گوٹ کا علاقہ ہے, یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے, اور آگے یہاں آرمی والے بوٹ بھی چلا رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اور ان کی امداد کر رہے ہیں. بہت ہے میری طرف سے اور بہت سارے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. بہت سارے لوگوں کا بہت سارا سامان ڈوب گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مدد فرمائیے. ہم سب کو مل کر آقا کی دکھیاری امت کی مدد کرنی ہے, ان کے کام آنا ہے اور نیت پیش نظر رکھنی ہے اللہ کی رضا. ہم اس وقت دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کے ایک کیمپ پر حاضر ہیں. اس وقت بہت زیادہ پانی وغیرہ بھر گیا ہے, لوگ کافی آزمائش میں ہیں. یہاں پر رینجر اور فوج کے دستے یہاں پر آئے ہیں, دن بھر لوگوں میں ریلیف کا کام کرتے رہے ہیں, ان کے گھروں تک ان کو پہنچاتے رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی یہاں ہزاروں افاطہ خانہ آج دوپہر کو بھی تقسیم کیا. ہزاروں افاطہ خانہ ہم رات کے اس وقت تقریباً 1:30 سے 1:45 کا وقت ہے اور ہم یہاں پر اس وقت بھی یہ خدمت انجام دینے میں ہمارے لوگ مصروف ہیں. دوسری جانب سندھ کے شہر دادو کے علاقے جوئی کے اطراف میں ہونے والی بارش سے سیلابی صورتحال سے کئی علاقے زیر آب آ گئے, جس کی وجہ سے وہاں کے رہائشیوں کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے اور مالی نقصانات کا بھی سامنا ہے. دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت متاثرہ علاقوں میں لوگوں میں کھانے پینے کا سامان تقسیم کیا اور ان کی خیر خواہی کی گئی. نگران لاڑکانہ زون نے دیگر ذمہ داروں کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے پہاڑوں سے آنے والے پانی سے بند ٹوٹ گئے, جس سے گاؤں زیر آب آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان بارشوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. اللہ کریم اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرمائے اور صرف رحمت کی بارش ہو. یہ اس طرح بیچارے آزمائشوں میں آگے, اللہ کریم سب کو استقامت دے, صبر دے اور جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حضرت آدم کس زبان میں کلام کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیرا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو عربی زبان ہے نا, تو آپ زمین پر تشریف لائے تو عربی زبان آپ کو بلا دی گئی اور سریانی زبان آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی. پھر بعد میں عربی بھی آپ کو آ گئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 今日好高興認識到我哋呢個 brother， 就從佢方面咧，我哋知道咧，佢哋有好多 language 嘅，有三四種，不過唯一咧就係未有廣東話，咁咪希望佢哋能夠咧嘗試下用廣東話同大家介紹。قبلہ شیخ طریقت میرا سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں کچھ معروضات ہیں. اولن تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ آج ہم چائنیز ایک مسجد ہے یہاں پہ ون چائی مسجد عمار, اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ امام عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ ہم چائنیز جو یہاں کے لوکل مسلمز ہیں, جیسا کہ قبلہ شیخ طریقت میرا سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ دیا ہوا مدنی ذہن بھی ہے کہ ہم لوکل کمیونٹی کے اندر مدنی کام کریں. تو اسی سلسلہ میں الحمدللہ ہم اس کاوش کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی سلسلہ میں ان کے پاس ہماری حاضری تھی اور ان سے ملاقات کا سلسلہ رہا کہ کس طرح ہم مدنی کام کر سکتے ہیں چائنیز میں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اپنی سپورٹ کا اظہار فرمایا. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی کاموں کا سلسلہ ان لوکل جو چائنیز مسلم ہیں ان میں ہوگا. آپ دعا فرما دیجئے. اور ساتھ ایک سوال بھی ہے کہ میرے سنت یہ ارشاد فرمائے کہ ہم یہاں جو لوکل مسلمز ہیں ان میں کس طرح مدنی کام کر سکتے ہیں اور ہماری وہ کیا اہداف ہونے چاہیے اور کس طرح ہم ان میں دعوت اسلامی ان کے اذہان میں اتار سکتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا تعلق دعوت اسلامی کے جو یہاں ذمہ داران ہیں ہانگ کانگ میں, ان سب کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ چائنا میں الحمدللہ کافی مسلمان بھی آباد ہیں. اس میں یہ کہ کوشش کی جائے اور اپنی مجلس بین الاقوامی امور اوورسیز مجلس آف اوورسیز نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق آپ کام کریں اور کوشش جاری رکھیں تو
اب چونکہ لینگویج پرابلم تو رہے گا، پھر یہ کہ وہ تہذیب تمدن ان کا آپ کا انداز فرق ہوگا، لیکن آہستہ 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 یہ ترکیب بن جائے گی. بہت پہلے کی بات ہے، کاشغر ایک قافلہ گیا تھا، شاید وہ تاریخ کا پہلا ہی قافلہ ہو. تو اس وقت تو شورا وغیرہ، مرکزی مجلس شورا بھی نہیں تھی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں. اب وہاں اب کس طرح یعنی کہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے تھے، ہمارے قافلے والوں کو بھی دیکھ رہے تھے. مسجد میں پہنچے ہی ہے تو وہاں بھی نظام عجیب تھا، جوتے پہن کر مسجد میں لوگ آ رہے تھے، کچھ بھی پتا نہیں تھا ان کو. اب ہمارا قافلہ کرے کیا، ان کو سمجھائے کیا؟ بھائی انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک بس حکمت عملی آئی، ہم نے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیا. تو وہاں کے وہ چائنیز جو تھے مقامی، یہ ہمارے گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور بعضوں کی آنکھوں میں تو آنسو جاری ہو گئے تھے عاشقان رسول. تو وہ قصیدہ سن کر وہ رو پڑے. تو یوں کچھ مطلب ملاقاتیں ہوئی اور کچھ انسیت ہوئی. پھر ہم نے ان کو اشاروں میں اور جس طرح بھی بن پڑا ٹوٹے پھوٹے انداز میں ان کو سمجھایا کہ یہ جوتے جو ہے نا مسجد میں نہیں پہنتے، یہ مسجد سے باہر اتارتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے پسند کیا اور قبول کی یہ بات. اب مسواک کا انہوں نے کبھی دیکھی تھی نہ نام سنا تھا. پھر یہ بولے ہم ان لوگوں کو لے گئے، کچھ لوگوں کو وہ کچھ جنگل کی طرف، ویرانی کی طرف. پھر ہم لوگوں نے وہاں وہ مسواک ایک کاٹی اور ان کو دی کہ یہ سنت ہے. تو انہوں نے مسواک کو بھی قبول کیا، مسواک بھی کر رہے تھے. یہ بولا اس طرح مطلب یہ کہ وہاں پھر مزید بھی کچھ کام کیا تھا. تو یہ حکمت عمل. لیکن اب تو ماشاءاللہ اپنی مجلس، پہلے تو مجلس بھی نہیں تھی نا اس طرح کی، اوورسیز مجلس تھی نہیں. تو یہ کہ جو بھی کرنا ہے وہ اپنی اوورسیز مجلس جو طریقہ کار بتائے اس کے دائرے کے اندر کرنا ہے. اب اس سے ہٹ کر کوئی کام کرنا بھی ہے تو اپنی مجلس کو اعتماد میں لے کر ان سے مشورہ کر کے ہی ہو. اگر یہ بھی میں ویسے احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ کرنا وہی ہے کہ جو مجلس نے طریقہ کار دیا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ کرے چائنا میں بھی مسلمانوں میں سنتوں کی دھوم دھام ہو جائے اور سنتیں عام ہو جائیں. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر مدینہ میں بھی محمد چائنیز مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے آپ کی ملاقات ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذریعے وہ تھے اور ماشاءاللہ ہوئی تھی. پچھلے دنوں انڈونیشیا کے ماشاءاللہ اتنے سارے مبلغین عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ رہے اور انہوں نے بھی کورسز وغیرہ کیے. تو یوں دنیا بھر میں اس طرح کے جو دیگر کمیونٹی ہے اس سے متعلق اسلامی بھائی میں سے ایک تعداد آ جاتی ہے دعوت اسلامی کے قریب. اس میں مبلغین بھی ہیں. پچھلے دنوں میرا وہ ترکی جانا ہوا تھا تو 3 راتیں میرا اجتماع تھا. میرے سنت سے یہ ناظرین 3 راتیں میرا اجتماع تھا. پہلی رات ترکی عاشقان رسول میں، دوسری رات وہاں کے جو شامی عربی عاشقان رسول ہیں ان میں، اور تیسری رات پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں ان عاشقان رسول. یعنی تینوں راتیں الگ الگ کمیونٹی میں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی. اب 2 میں ظاہر ہے کہ وہ ترجمہ اور وہ سارا وہ ہوتا رہا. تو اللہ کی کرو رحمت ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی ترقی کا سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے ماشاءاللہ مختلف کمیونٹیز دعوت اسلامی کے مدی مال سے وابستہ ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں. اللہ اور برکت عطا فرمائے. ہمارے مبلغین کو اللہ سلامت رکھے. آمین. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ صرف تعداد بتائیے نا، سن آپ کے کتنے تھے؟ تو اس کی تعداد، جواب 6 یعنی 6. سوال نمبر 2، نماز میں کن مواقع پر کس موقع پر کہاں نظر رکھنا مستحب ہے؟ ایسا کوئی ایک مقام بتائیے. جواب،
نماز میں قیام کے دوران جب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو اس کے دوران سجدے کی جگہ پر رکوع میں پشتے قدم پر پاؤں جو زمین پر رکھا ہوا اس کا اوپری حصہ ہے اس پر. سوال نمبر 3 واللہ الرحیم ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنے سے شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے؟ جواب 7 مرتبہ 7 ٹائم. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. نمبر 1 اویس کراچی، بنت جاوید اتاریہ فیصلہ آباد، امجد اتاری کراچی، محمد شریف سیالوی پنو عقیل، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، زین فاروق بنت افضل لاہور، قرعہ اندازی میں نکلنے والا نام بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. کل 8 بجے تک جوابات ٹیکسٹ کی صورت میں واٹس ایپ کر دیں یا SMS کر دیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1 جب یزیدی لشکر کے حملے کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں 3 دن نماز باجماعت نہیں ہو سکی تو اس دوران کون سے بزرگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے سے اذان و اقامت کی آواز سنتے رہے؟ سوال نمبر 2 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما، اور یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. مولا کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسرین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں بے حساب بخش دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، برائیوں سے بچیں، غرور و تکبر، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت ہوتی رہے. الہ العالمین ہماری زندگی ایسی گزرے کہ بس تیری رضا حاصل ہو. اے اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، تیرے محبوب ہم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں. الہ العالمین برے خاتمے سے بچا. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. وقت نزعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب کرنا. مولا کریم کرونا وائرس کی آفت دنیا سے دور ہو جائے، کرونا کے مریض شفا یاب ہوں. الہ العالمین ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین دکھیاروں کے دکھ درد دور کر دے، درد مدینہ دے دے، بیماریاں دور کر کے بیمار مدینہ بنا دے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹا نیک بیٹا پرہیزگار بیٹا عافیت کے ساتھ عنایت ہو. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے، جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حقوق مل جائیں، جو خود بیچارے مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الہ العالمین
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ہمارا یہ سارا اصال جو ثواب کیا، اصال ثواب جو کیا، یہ ان کو بھی عطا ہو جائے۔ الہ العالمین بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر ان کے فیوز و برکات نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے اس جانے دبایا سو شیطان نے، کمر توڑی ہے اس جانے دبایا سو شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا برم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پے شاہ امم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر نعت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں گل عزاروں کو سلام،
کشا مشکل کشا یا حسین بن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں سلام آپ کے سب جان ساروں سلام اور جو حسین قافلے میں تھے شریک جو حسین قافلے میں تھے شریک کہتا ہے اتار ساروں کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ